اس وقت شہر کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں کے باہر آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر عوام نے اپنے ہاتھ میں سارا یہ پورا لا اینڈ آرڈر کو لے لیا تو بہت بدترین صورتحال سے یہ شہر دوچار ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی حکومت کے کان پر جوں نہیں رنگ رہی۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، اور اب تو صوبائی حکومت بھی وفاقی حکومت میں شامل ہے، اور مینڈیٹ لینے والی پارٹیاں اس اہم ترین مسئلے پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں کے الیکٹرک کی بہت بڑی سپورٹر ہیں۔ انہی لوگوں نے کے الیکٹرک مافیا کو ہم پر مسلط کیا، انہی لوگوں نے ایگریمنٹ کیے۔ اول تو وہ ایگریمنٹ بھی کے الیکٹرک کی انتظامیہ کے مفاد میں تھے، لیکن جو چیزیں بھی اس میں طے ہوئیں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کو سب سے زیادہ مہنگی بجلی ملتی ہے، اور سب سے زیادہ اور بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا بھی کراچی کے لوگ کر رہے ہیں۔ 17 سال پہلے ہمیں یہ سنہرے خواب دکھائے گئے تھے کہ جو KESC ہے اس کے اندر بہت خرابی ہے، تو ہم اس ادارے کو بہترین کر دیں گے، اور چند برس میں یہ ادارہ جب پرائیویٹ ہو جائے گا تو گورنمنٹ کو سبسڈی بھی کم دینی پڑے گی، یہ اپنے ذرائع سے بجلی پیدا کریں گے اور سستی بجلی شہریوں کو فراہم کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ ادارہ بھی اپنا پروفٹ لے گا۔ سننے میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن عملاً کیا ہوا؟ عملاً یہ ہوا کہ جنریشن کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہی نہیں کیا۔ 17 سال میں آپ اندازہ تو لگائیے کہ صارفین کی تعداد پہلے 1.8 ملین یعنی 18 لاکھ تھی کراچی میں جس وقت یہ ادارہ پرائیویٹائز کیا گیا تھا، اور اس وقت صارفین کی تعداد 2020 کے اختتام پر اب تو اور بڑھ گئی ہے، 3.2 ملین یعنی 32 لاکھ کنزیومر ہیں اس وقت براہ راست کے الیکٹرک کے۔ گویا 78% اضافہ ہوا ہے کنزیومرز میں، صارفین میں۔ جبکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 9304 ملین یونٹس ڈیولپ کرتے تھے، جنریٹ کرتے تھے اس وقت جب KESC تھا سرکار کا، اور اس وقت محض 10,938 ملین یونٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ گویا صرف 17% پیداواری صلاحیت کا اضافہ کیا ہے۔ 78% صارفین میں اضافہ ہو گیا اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ 17% ہو گیا، جبکہ اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ 3 سال میں 2008 تک یا 9 تک ان کو 1300 میگا واٹ کا اضافہ کرنا تھا۔ گویا 1300 میگا واٹ کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت ہماری کیپیسٹی یا اس وقت جو یونٹ جنریٹ ہوتے تھے اس کے مقابلے میں تو 3-4 سال میں ان کو تقریباً 70-80% یونٹ بڑھانے تھے، لیکن صارفین بڑھ گئے، یونٹ جو ہے وہ صرف 17% بڑھے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایگریمنٹ کی خلاف ورزی، اس سے بڑھ کر کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ سبسڈی اس وقت دی جا رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے 1.4 ارب روپے، اس وقت ایوریج سبسڈی جو ان کو 2020 تک دی گئی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ، اور اب اس سال تو مزید اضافہ ہوا ہے، 70 ارب روپے۔ اب آپ بتائیے 4900 یہ اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا سبسڈی میں، تو گویا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ گورنمنٹ کے خزانے میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے، نہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، اور مہنگی جو ہے وہ ہم بجلی خرید رہے ہیں۔ آپریشن اور مینٹیننس کے نام پر جو اخراجات ہیں وہ 4710 ملین روپیز ہوا کرتے تھے، وہ اب ہو گئے 66,641 ملین روپیز۔ اس کا مطلب ہے کہ مینٹیننس اور آپریشن کے اخراجات میں انہوں نے 1300% اضافہ کر دیا، آپ اندازہ لگائیے، اور ریونیو ان کا 600% بڑھ گیا۔ گویا ریونیو یہ کما رہے ہیں، سبسڈی ان کو مل رہی ہے، پیداواری صلاحیت یہ نہیں بڑھا رہے، سسٹم میں انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اور ساری حکومتیں ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہیں، اور ساری جماعتیں ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس بنیاد کے اوپر یہ پرائیویٹائز کیا گیا تھا اس میں سے تو ایک بھی پوری نہیں ہوئی، بلکہ اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس وقت یہ کہا گیا
کہ یہ اس لیے ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت جماعت اسلامی ریکارڈ پر ہے، اس نے اس کی پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کی تھی، ہمیں معلوم تھا یہ سب کچھ کیا لوٹ مار ہوگی، لیکن اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایسی مثال بنے گی کہ ہم پاکستان کے اور ادارے بھی اس طرح ایک ایک کر کے پرائیویٹائز کریں گے اور عوام کو ریلیف مل جائے گا اور سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کراچی شہر میں جائیں، لوگوں سے پوچھیں، ان کے جو آئی بی سیز ہیں، یہ جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کسٹمرز کو جو ہے ہم زبردست قسم کی انٹیگریٹڈ سروس فراہم کر رہے ہیں، یہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ سینٹر اول تو تعداد میں انہوں نے کم رکھے ہیں اور دوسری طرف یہاں لوگوں کو دھکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، زبردستی بل بھیج دیتے ہیں، اب آپ اس کو چلے جائیں ختم کرانے کے لیے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کراچی میں 32 لاکھ صارفین کے لیے تو 100 اسکوائر گز بھی نہیں ہے، ایک آفس بنا ہوا ہے نیپرا کا، اور نیپرا تو ویسے ہی کہ الیکٹرک کے ساتھ ملا ہوا ادارہ ہے، اس کی سرپرستی کرنے والا ادارہ ہے۔ چیئرمین نیپرا کہتے تو ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو مہنگی ترین بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا ہم سستی ترین بجلی دیں گے، لیکن چیئرمین نیپرا سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ اقدام کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ان کے سہولت کار ہیں، وہ کمنٹس تو کر دیتے ہیں جب ہیئرنگ ہوتی ہے، جب ان کے سامنے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ کے الیکٹرک بہت زیادتی کر رہا ہے۔ اور جب ہم نے یہ نشاندہی کی ایک نشست میں خود اس میں شریک تھا، عمران شاہد صاحب شریک تھے ہمارے، اور ہم نے جب یہ کہا کہ بھائی اتنے سارے کیسز ان کے خلاف ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، یہ نیپرا اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ فالو اپ کرے اور ان کیسز میں جو ہے وہ اسٹے ختم کروائے، تو انہوں نے کہا یہ بالکل ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ آپ کو کہا تھا آپ آئیے ہمیں، تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ عید کے فوراً بعد، یہ رمضان میں ہوئی تھی ہیئرنگ، عید کے فوراً بعد نیپرا کی ایک ٹیم آئے گی جو آپ سے ملاقات کرے گی اور ہم ان سارے کیسز میں آپ کی معاونت حاصل کریں گے۔ آج تک کی تاریخ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ 42 ارب روپے وہ ہیں جو کلب ایک قیمت میں کہ الیکٹرک کے ذمے ہیں، وہ کراچی کے شہریوں کو لوٹائے، ایک پائی بھی نہیں دی انہوں نے۔ کوئی ہے جو ان سے سوال کرے؟ اسٹے میں چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے اسٹے مل جاتا ہے، عدالتوں کا نظام بھی آپ دیکھ لیجئے، عدالتیں بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی کہ الیکٹرک کے مقابلے میں۔ 5 سال سے ہمارا سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے، نہیں چلتا ہے، جو چلنے ہوتے ہیں وہ رات کے 12 بجے بھی چلتے ہیں، جو نہیں چلنا ہوتا نہیں چلتا۔ کراچی کے کروڑوں لوگ مرتے رہے۔ پچھلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نسلہ ٹاور گرانے کے لیے جتنی انہوں نے توجہ دی، اگر وہ کے الیکٹرک کے خلاف یہ کام کرتے تو آج لوڈ شیڈنگ کا یہ عذاب نہ بھگتنا پڑتا۔ تو اس لیے عدالتوں کی بھی ترجیحات کا سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں انصاف چاہیے، عدل چاہیے، کیسز ہم کرتے ہیں، اگر ہماری پٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں، آپ فارغ کریں، لیکن جب ہماری جینوئن گراؤنڈز پر ہم جب عدالت میں گئے ہیں تو اس کو کیوں نہیں سنا جاتا؟ وہ پھر ججوں کے چیمبر میں بیٹھ کر فیصلے کیوں کر لیے جاتے ہیں اور کیس ڈیلے ہو جاتے ہیں؟ مجھے یاد ہے پچھلی گورنمنٹ تھی جب اس وقت جو ہے یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ کے الیکٹرک کا جو مونوپلی اور ایکسکلوزیوٹی والا لائسنس ہے وہ ختم ہوگا، لیکن بعد میں یہ سارے اسد عمر صاحب، رزاق داؤد صاحب اور جتنی حکومتی مشنری تھی وہ چیمبر میں پہنچے ان کے، اور چیمبر میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ کام نہیں کریں، اس سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور ٹائم فش ہو گیا۔ گویا کس ادارے پر اعتماد کریں کراچی کے لوگ؟ سب مل کر جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک خرم دستگیر صاحب ہیں، ان کے پورا میں ان کی فیملی بیک گراؤنڈ میں تو نہیں جاتا، جنہوں نے ہمیشہ کراچی دشمنی کی ہے، میں اس موضوع پہ نہیں جاتا شخصیات پر، لیکن خرم دستگیر صاحب بڑے آرام سے فرما دیتے ہیں کہ ہم ملک بھر میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کر رہے ہیں، ملک بھر میں یہ کر رہے ہیں، اور کراچی میں لوگ بل بلاتے ہیں تو وہ کراچی کا تذکرہ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ اس کو پاکستان کا حصہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹیکس لینے کے لیے کراچی ہے، 1.5 ٹریلین روپیز ٹیکس دیا ہے ہم نے، وہ نہیں لینا ہم سے، پھر وہ نہ لیں۔ وہ اس طرح کے جو چارجز لگاتے ہیں، اس پر جی ایس ٹی کے نام پر چارجز لے کر اینڈ یوزر تو ہم پورے پیسے دے رہے ہیں نا، ہمیں تو ریفنڈ نہیں ہوتا یہ، تو ہم تو جو ہے وہ ٹیکس بھی دے رہے ہوں، ہم بل بھی پورا دے رہے ہوں، ہم پورے پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوں، اور ملک کا جو وزیر ہو پانی اور بجلی کا وہ یہ کہے کہ جناب پورا ملک میں تو سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، بھائی ملک میں بھی آپ کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن کراچی میں آپ کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ کام یہ نون لیگ بھی کر رہی ہے، پی ٹی آئی نے بھی کیا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کیا، قاف لیگ نے کیا، اور ان ساری پارٹیوں کی اتحادی ایک پارٹی ہے ایم کیو ایم، جس نے پورے شہر پہ کنٹرول ہونے کے باوجود ہماری قومی اثاثہ بیچنے میں مدد کی، اس مافیا کو پنپنے میں مدد دی، اس کا پورا ساتھ دیا۔
مل کر کھایا کراچی کے لوگوں کو، اور ایم کیو ایم کے ذمے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اس کو کراچی کے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ کیسے ممکن تھا اس وقت ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے اس کی موجودگی میں جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تھا شہر میں، یہ ادارہ بک بھی گیا، مافیا کا کنٹرول بھی ہو گیا، عوام پر اوور بلنگ کے بوجھ لا دے گئے، کوئی پرفارمنس نہیں تھی، اور یہ ساری حکومتوں میں شامل رہے، ابھی بھی نہیں بات کر رہے اس کے اوپر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کراچی چیپٹر بھی تو ہوگا نا؟ 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں، 23 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں آپ نے لی تھیں، کوئی ہے جو کہ الیکٹرک کے خلاف بات کر رہا ہو؟ یہ اس وقت کے الیکٹرک کے خلاف بات کرتے ہیں جب انہیں کہ الیکٹرک کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ شور مچاؤ، اور جب شور مچے تو اس کے بعد جو ہے وہ وفاقی وزیر صاحب آئیں، کسی کا بھی گورنر ہاؤس ہو، چاہے نون لیگ کا ہو یا پی ٹی آئی کا، یہ مل کر فیصلہ کریں اور ان کو بغیر کسی معاہدے کے گیس کی فراہمی ہو جائے، سبسڈی مل جائے اور کراچی کے لوگوں کی قسمت نہ بدلے۔ پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے یہی کیا، 4 سال پہلے بھی یہی کیا، اور اب بھی یہی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیں بتایا جائے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو اضافی پیسے کراچی کے صارفین سے وصول کیے جاتے ہیں، اس کا اگر فارنزک آڈٹ ہو جائے، یہ ساری حکومتیں بے نقاب ہو جائیں گی، ان کی ایمانداریاں بھی سامنے آ جائیں گی، ان کا کردار بھی سامنے آ جائے گا، کراچی دشمن کردار، اور ان کی کرپشن بھی سامنے آ جائے گی۔ کس بنیاد کے اوپر یہ فیول ایڈجسٹمنٹ یہ ریٹ فکس ہوتے ہیں، اور نیپرا انہیں کس بنیاد کے اوپر یہ دیتا ہے؟ میں ابھی چیئرمین نیپرا سے اگر پوچھوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے آج کے ترقی یافتہ دور میں، کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت کراچی میں کتنی بجلی کنزیوم ہو رہی ہے اور کتنا شارٹ فال ہے، ان کے پاس کوئی سسٹم اس طرح کا موجود نہیں ہے۔ یہ کیسی ریگولیٹری اتھارٹی ہے؟ پھر کس بنیاد پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دے رہے ہیں آپ؟ وہ جو کلیم کریں آپ ان کو عطا کر دیں، تو اس سے ہم کیا سمجھیں گے کہ سب ملے ہوئے ہیں نا، سب کے حساب کتاب ہے نا، جس کی بنیاد پر ہمارا حق مارا جا رہا ہے۔ تو حکومت، نیپرا، یہ بنیادی طور پر رسپانسبل ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ریلیف دلوائیں، لیکن یہ تو اس کے سہولت کار ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا ہوگا جس میں کوئی کمپنی معاہدہ کرے، حکومت اس کو سوورین گارنٹی دے، اور وہ 17 سال تک معاہدے کو پامال کرے، برباد کرے لوگوں کو، اور حکومت کہے کہ ہم ان کا لائسنس کینسل نہیں کر سکتے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اب آپ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ان کا مدت 2023 میں پوری ہو رہی ہے تو اب تازہ دم شکاری آئیں گے۔ اور کل میں نے خبر پڑھی ہے کہ مختلف جگہوں کی کمپنیوں کے لوگ شہباز شریف صاحب سے ملیں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کے الیکٹرک کے آف شور کمپنی جو بن گئی تھی اس کے مالکان میں بھی لوگ شامل ہیں۔ وہ لوگ مل کر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بہت زبردست تجربہ ہوا ہے، ہم نے جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کے مقابلے میں تقریباً $4 بلین انہوں نے کہا ہے، اول تو یہ بات درست بھی نہیں ہے، اور ہمیں تو $60 بلین اس سے ہم نے اس کمپنی سے کما لی ہیں، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ تو ایک کامیاب تجربہ ہے کہ ہم آئے ہیں اور ہماری کمپنی کو پروفٹ ملا ہے۔ ارے بھائی تمہارے لیے تو اس لیے کامیاب ہے کہ تم تو حکومتوں اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر لوٹتے رہے، کراچی کے عوام کے لیے تو یہ تجربہ کامیاب نہیں ہے، پاکستان کے لیے تو کامیاب نہیں ہے۔ کیوں سبسڈی دینی پڑ رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پروفٹ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ان 100 ارب روپے سے زائد رقم کا کیا ہوگا جب آپ نئے شکاریوں کو یہاں پر لے کر آئیں گے؟ تو یہ 100 ارب روپے کی لائبلٹی کیا ان کے اوپر ٹرانسفر کریں گے؟ جو پاکستان کے قومی خزانے کے واجبات ہیں، جو کراچی کے عوام کے 42 ارب روپے ہیں، جو اور مدات کے اندر کے الیکٹرک نے کھائے ہیں، کیا وہ واجبات آپ ٹرانسفر کریں گے، یا پھر وہی کہانی دہرائیں گے جو زرداری صاحب نے کی تھی؟ 50 ارب روپے قومی خزانے سے ادا کر کے ایک کمپنی سے شیئر دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کروا دیے تھے۔ تو لوٹ مار ہے اس شہر کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں پر، لوٹ مار ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، نون لیگ بھی کرتی ہے، ایم کیو ایم سب کے شریک جرم ہے۔ قاف لیگ نے کام کیا مشرف صاحب کی سرپرستی میں، اور اب جو ہیں اتنے معصوم بن کر سب آ جاتے ہیں کہ نہیں شہریوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ فوری طور پر کیا جائے، ان کے پلانٹ چلنے چاہیے۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ نیپرا بتائے، حکومت بتائے، عمران اسماعیل بتائیں، اسد عمر بتائیں، محمد زبیر بتائیں، سب ایک ہیں۔ یہ بتائیں کہ جو ہمیں 4-5 سال سے جب بات کرو کہتے ہیں کہ 900 میگا واٹ کا پلانٹ آ رہا ہے۔ محمد زبیر سے ایک کہانی شروع ہوئی تھی
عمران اسماعیل، اسد عمر اور رزاق داؤد تک پہنچی اور اب خرم دستگیر تک پہنچ چکی ہے. سارے ایک ہی ہیں. پیپلز پارٹی تو مزے کرتی ہے. 11 وفاقی وزیر لے کر وفاق میں بیٹھے ہوئے. ان سے کہو کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہے، پہلے تو وہ کراچی کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتے. کراچی تو صوبے کی ان کی اس میں ہی نہیں ہے. دوسرے کہتے ہیں ہم وفاق سے بات کریں گے. ارے بھائی وفاق آپ خود ہیں، اور اگر آپ نہ بھی ہوں تو اتنے بڑے صوبے میں جس پارٹی کی 14 سال سے حکومت ہو اور اس کے صوبے پر یہ ڈاکہ مارا جا رہا ہو اور وہ یہ کہیں کہ ہم وفاق سے بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ مل کر اس مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں کے الیکٹرک کو مافیا کہتا ہوں اور ان حکومتوں اور ان پارٹیوں کو اس مافیا کا شریک جرم سمجھتا ہوں کراچی کے لوگوں کے خلاف. اس لیے ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، اس کو قومی تحویل میں لینا چاہیے، ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے. اس میں 51% شیئرز گورنمنٹ کے ہونے چاہیے، جس میں وفاق، صوبہ اور لوکل باڈیز، مقامی حکومت ہو، اور 49% شیئرز کے لیے جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کی علیحدہ علیحدہ کمپنیوں اور کئی کمپنیوں کو انوائٹ کرنا چاہیے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. یہ مونوپلی کیوں ہے؟ یہ ایک کمپنی کیوں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ اس لیے جب تک یہ نہیں ہوگا یہ حالات درست نہیں ہوں گے. جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہم ہمیشہ اس مسئلے کو نہ صرف یہ کہ ہائی لائٹ کرتے ہیں بلکہ ہمارے اقدامات کے نتیجے میں مزید جو ٹیرف اور ان سب چیزوں کے اقدامات تھے کسی حد تک ہم روکنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. آج ہم شہر میں 20 سے زائد مقامات پر، شاہراہوں پر اور آئی بی سیز پر دھرنا دے رہے ہیں اور پورے پاکستان سے حکومتوں سے سوال کرتے ہیں، ارباب اختیار سے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کراچی کے شہریوں کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے طور پر فیصلہ کرنا شروع کریں. جماعت اسلامی ان کو اس طرح سے ڈی ٹریک نہیں ہونے دے گی. افراتفری نہیں ہو، ایک منظم احتجاج، وہ احتجاج جو کہ ہمارے مسئلے کو حل کرنے کا سبب بنے. انشاءاللہ آج 20 سے زائد مقامات پر آئی بی سیز کے الیکٹرک کے اور مختلف شاہراہوں پر دھرنا ہوگا اور کل کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پر ہم دھرنا دیں گے اور گھیراؤ کریں گے. اب حکومت کو اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہوگا، قوم کے سامنے آ کر بتانا ہوگا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. کب تک ہم دھکے کھائیں گے اور کب تک انٹر کے امتحان ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کل کمشنر آفس میں وہی ناٹک رچایا گیا جو ہمیشہ رچایا جاتا ہے اور اس میں آج بڑی بڑی خبریں لگی ہیں کہ آج رات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. میں صرف آپ رپورٹر حضرات سے پوچھتا ہوں کہ رات کو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ بڑھ گئی ہے لوڈ شیڈنگ. کہاں ہے کمشنر صاحب؟ اب پھر گورنر صاحب، ظاہر ہے ابھی قائم مقام گورنر چل رہے ہیں، صدر صاحب تو موجود ہیں، وہ اپنا رول کیوں نہیں ادا کر رہے؟ پہلے بھی نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب کہاں ہیں؟ اتنی سپیڈ ہے ان کی، اس سپیڈ میں تو کراچی 4 دفعہ آ جانا چاہیے تھا ان کو اس مسئلے پر، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. کراچی کے لیے ان کے لیے کوئی سپیڈ نہیں ہے، قیمتیں بڑھانے میں سپیڈ ہے اس وقت. پھر یہ خرم دستگیر کیوں نہیں اس مسئلے کو ٹیک اپ کر رہا ہے؟ تو ہمارے یہ سوالات ان سب سے ہیں. ہمارا کیس سپریم کورٹ میں موجود ہے. میں ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے کیس کو سنیں، تمام کیسز جو موجود ہیں ان کو کلیپ کریں اور ایک حتمی طور پر اسپیڈی ٹرائل کر کے ان کو جو ہے وہ فکس کریں تاکہ آئندہ کوئی یہ جرت نہ کر سکے. بہت بہت شکریہ. بلیک میل کرتے ہیں. دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تانبے کے تار چوری کر کر کے کھاتے رہے، سسٹم میں پیسے نہیں لگائے جو پیسے لگانے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، نااہلی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنریشن نہیں بڑھائی جو ان کو بڑھانی چاہیے تھی. وہ ابھی بھی 450 میگا واٹ اور 900 میگا واٹ کا پلانٹ نہیں چلا. ہر دفعہ کہتے ہیں تاریخیں دیتے رہتے ہیں، پلانٹ نہیں چلاتے. تیسری بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر بھی یہ کام کرتے ہیں تاکہ گورنمنٹ جب انتشار پھیلے تو پھر گورنمنٹ سے یہ مزید مراحت حاصل کر لیں اور ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، بجائے اس کے کہ ان کا لائسنس کینسل کر کے قومی تحویل میں لیا جائے، اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی اس کو چلائے اور پھر پورا اگلا ارینجمنٹ کیا جائے. اس کے بجائے انہی کو مزید امپاور کر دیا جاتا ہے اور یہ مزے کرتے ہیں پھر، اور یہ مزید کلیجے پہ مونگ ڈلتے ہیں کراچی والوں کے.
تو اس لیے یہ بلیک میلنگ بھی ہے، نااہلی بھی ہے. ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ظاہر ہے پورا سسٹم ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ مزید بھی خراب کرتے ہیں تاکہ مزید مراحت لیں. یہ وائٹ کالر کرائم ہے جس کے اندر یہ حکومتیں اور یہ کے الیکٹرک مافیا یہ کرتی ہے. اور اب تو یہ وائٹ کالر نہیں رہا، اب تو یہ عوام کے سامنے آ کر بالکل کھڑے ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں یہ کہاں کا انصاف ہے، کون سے قانون میں ہے، کس جگہ پر ہے، جبکہ نیپرا نے بھی ان کو منع کیا ہے، کورٹ نے بھی منع کیا ہے کہ جب اگر کسی بستی کے اندر میں کہتا ہوں 99 لوگ بھی بل ادا نہ کر رہے ہوں، ایک آدمی بل دے رہا ہو تو اس ایک آدمی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی، اس علاقے کی بجلی بند نہیں کی جا سکتی. ویسے تو یہ کہاں کا اصول ہے کہ اگر بل نہیں ملا تو آپ کنیکشن کاٹ دیں، تو پھر آپ نے جو گیس کا بل نہیں دیا تو آپ کو گیس کیوں مل رہی ہے؟ اس مافیا کو تو گیس ملی، ایک پرائیویٹ کمپنی کو تو مل رہی ہے، عوام کو نہیں ملے. معاہدہ نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جو گیس کی سپلائی کے الیکٹرک کو ہو رہی ہے وہ بغیر کسی معاہدے کے ہو رہی ہے. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ خود جو ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک لکھت پڑھت ہوتی ہے. این ٹی ڈی سی سے ان کو 1000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی مل رہی ہے، بغیر معاہدے کی مل رہی ہے. اب آپ بتائیے مجھے، یہ دونوں کام بغیر معاہدے کے ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ 2000 میگا واٹ این ٹی ڈی سی سے دیں، لیکن پھر ان کو پروفٹ میں کیوں شریک کرتے ہیں؟ یہ پھر کراچی کے عوام پہ پیسہ لگے نا. اس پرائیویٹ کمپنی کو ہٹاؤ، ہمارا حق ہے، دیں آپ ہمیں 2000 میگا واٹ. تو اس پرائیویٹ کمپنی کو بیچ میں رکھ کر اس کا پروفٹ ہم کیوں دیں؟ اس کو ہٹایا جائے یہاں سے. تو یہ ہے مسئلہ اصل میں کہ یہ بجلی کی جنریشن کا مسئلہ ہے، نااہلی کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، اور ساتھ ساتھ بلیک میلنگ کر کے مزید مراحت حاصل کرنے کا معاملہ ہے. دیکھیں ہم شاہراہوں پر بیٹھیں گے، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے. کراچی کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، تنگ آمد بجنگ آمد. ہم شاہراہیں بند کر دیتے ہیں جب کراچی کے لوگ، لیکن اس کے نتیجے میں پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار پہلے ہم بجلی سے مر رہے ہیں، پانی سے مر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہفتے بعد پانی آنے کا وقت ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ وقت بھی نکل جاتا ہے، پھر ایک ہفتے انتظار کریں. اور دوسری طرف سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس طرح سے سڑکوں کے اوپر بیٹھیں کہ کسی نہ کسی صورت میں ٹریفک چلتا رہے. میں آپ کو صاف بات کروں. حالانکہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ تو اس طرح ہو سکتی تھی، میں کہہ دیتا ابھی آپ سے کہ ہم شاہراہیں بلاک کر دیں گے، لیکن رات ہمارے یہاں بڑا تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور لوگوں نے کہا کہ کراچی کے 3 کروڑ لوگ اس وقت جس اذیت میں ہیں تو ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے. اگرچہ کہ یہ ان کے مفاد میں، اس سے پریشر ڈیولپ ہوگا تو فائدہ ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا دھرنا بھی ہو اور لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو. شہریوں سے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہیپیزٹ وے میں، افراتفری میں، انارکی میں احتجاج کرنے سے بہتر ہے آپ کی ایک ہی آواز ہے جماعت اسلامی. آپ اس منظم احتجاج کا حصہ بنیں تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں مسئلے ریزالو ہونے کی طرف جائیں گے. لیکن اگر اپنے اپنے طور پر لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کراچی کے عوام کو کچھ نہیں ملتا ہے. تو میں کراچی کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ان احتجاجوں میں شریک ہوں، اور کل جو ہم کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پر دھرنا دینے جا رہے ہیں اور گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی شہری بڑی تعداد میں پہنچیں تاکہ ہمارا یہ زبردست قسم کا احتجاج اور گھیراؤ اور دھرنا اس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں کو ریلیف ملے. سندھ حکومت ایسی باتیں کرتی رہے گی. سندھ حکومت کو کچھ کرنا ہوتا تو آج یہ بیڑا غرق ہمارا ہوا ہوتا. جب انہیں کرنا ہوتا ہے تو سارے کام کر دیتے ہیں. میں تو بار بار آپ کو مثال دیتا ہوں نوری آباد پاور پلانٹ کی، جو 100 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرنے کا ان کا معاہدہ ہے. اس کو گیس کی فراہمی کا مسئلہ تھا. یہ صوبے میں تھے، وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی تھی، اس سے پہلے بلکہ نون لیگ کی تھی، اور انہوں نے پورے صوبے میں احتجاج کر دیا تھا. پورے صوبے میں احتجاج کیا، پورا صوبے کے اندر زبردست پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا اور ان کو گیس کی فراہمی شروع ہوئی. اور اس کے بعد سے ٹائٹائی فش 5-6 سال گزر گئے اس بات کو. تو امتیاز شیخ صاحب باتیں نہ کریں، وہ وفاق کا حصہ ہیں، انہیں اقدامات کرنے چاہیے. لے لیں قومی تحویل میں، وہ صوبے میں تحویل میں کی بات کر رہے ہیں. وہ تو ان کے وزیر، اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. شیخ صاحب کو یاد ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ جتنے ان کے بڑے بڑے نام ہیں وہ سارے کے سارے وزیر اور مشیر ہیں وفاق میں. انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے مل کر ہی تو یہ ابھی سارے کام کیے تھے جس کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہوئی تھی. تو وہ ابھی ایک کہانی صوبائی اور وفاقی کی نہ چلائیں.
وہ جواب دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کا بھی جواب دیں کہ 2008 سے 2013 تک تو ان کی وفاقی حکومت تھی، اسی دوران میں تو کے الیکٹرک کے شیئرز آف شور کمپنی کو گئے تھے. اب آف شور کمپنیوں کو ہم پالیں گے تاکہ وہ ٹیکس بھی نہ دیں، کراچی کے عوام ان کے پیسے دیتے رہیں، اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور نون لیگ ان کی سہولت کار بن جائے آف شور کمپنیوں کی. میرا خیال یہ ایک پوری فہرست ہے جس میں لانڈی، جس میں کورنگی، جس میں ساؤتھ میں تقریباً 6-7-8 مقامات ہیں، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ناظم آباد میں دیں گے، پاور ہاؤس ہے نارتھ کراچی، فیڈرل بیریا میں ہوگا، بلاک 19 فیڈرل بیریا میں جو آئی پی سی ہے. جی آپ کو لسٹ دے دیں گے انشاءاللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.